ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ہما بقائی۔ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں، آپ جو سچویشن کریٹ ہو چکی ہے، انٹرنیشنل پاورز انٹروین کر رہی ہیں، کوئی پروگریس ہوگی اس میں؟ جی مجھے تو صرف ایک ہی لفظ کہنا ہے اور وہ ہے الحمدللہ، بیکاز آئی تھنک ہی از پرفارمڈ فار ایکسلنٹ۔ ہماری ایئر فورس کی سپرمیسی ریجن میں اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے، گلوبلی اسٹیبلش ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں کہ انڈیا از بوتھ ہیوملیٹڈ اینڈ آئسولیٹڈ، اور آج بھی پاکستان تدبر والا ملک ہے اور رسپانسبل ملک ہے، کیونکہ وہ اس پورے آپریشن کے دوران بھی یہی ہم نے اپنا اسٹانس رکھا ہے کہ وی وانٹ ٹو گو بیک ٹو دا نیگوسیشن۔ ہم ڈی ایسکیلیشن چاہتے ہیں۔ پوزیشن آف پاور میں جب ہو اور آپ کے ڈی ایسکیلیشن چاہتے ہیں تو وہ بڑی بات ہے۔ انڈیا بھی اب کہہ رہا ہے ڈی ایسکیلیشن چاہتے ہیں، پر وہ انڈیا پوزیشن آف ویکنس سے کہہ رہا ہے، ہم پوزیشن آف پاور سے کہہ رہے ہیں کہ ہم رسپانسبل ملک ہے اور ہم مارا ماری نہیں چاہتے، نقصان نہیں چاہتے۔ اور جس طرح ہم نے جنگ میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے، یہ ہم نے ایک بھی سویلین ٹارگٹ نہیں کیا ہے، ہم نے انڈیا کی ہم پر حملہ کرنے کی کیپیسٹی پہ ہٹ کیا ہے۔ تو ہم نے ایئر فیلڈ اور ایئر بیسز تباہ کیے، ہم نے ٹریننگ کیمپ تباہ کیے، ہم نے ان کی بجلی گھر اور ایئر ونڈ ملز تباہ کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سب سے اہم بات ان کا ڈیفینس سسٹم تباہ کیا ہے۔ جو دو انڈیا کے سمجھیے ناس تھے نا، جو دو فیدرز ان کے کیپ میں تھے، پاکستان نے وہ 2 گھنٹے میں تباہ کیے، اور پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ صورتحال یہاں تک پہنچے۔ ہمیں بار بار اس بات کو کہنا چاہیے، یہ جو کچھ ہوا پچھلے 2 گھنٹے میں، یہ پاکستان نے ایز اے لاسٹ ریزورٹ کیا ہے۔ وہ انڈین پرووکیشن برداشت کرتا رہا، ٹاکسک پرووکیشن برداشت کرتا رہا۔ جب انڈیا نہیں رکا اور اس کو لگا کہ وہ پنڈی پہ کچھ کرے گا اور پاکستان جواب نہیں دے گا، تو پھر ہم بھی غیرت مند قوم ہیں، ہماری بھی حد ہو گئی تھی۔ تو میرے خیال ہے آپ نے جو دیکھا، اور اب ہم ڈی ایسکیلیشن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر آپ ہم پہ مسلط کریں گے تو پھر جواب دینا پڑتا ہے۔ اور جواب کتنا تھا آپ دیکھیں، ہم نے ان کی صرف ملٹری بیسس کو نشانہ بنایا، ان بیسس کو ڈاکٹر صاحبہ جہاں سے پاکستان کی مساجد پر، فضائی تنصیبات پر، نہتے معصوم پاکستانیوں پر، بچوں پر حملے ہوئے تھے، ہم نے کسی سویلین کو نشانہ نہیں بنایا پاکستان نے وہاں پر۔ جی آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں۔ اور ایک اور بھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان نے پہلی دفعہ انڈین ٹریننگ کیمپ جو ٹیررسٹ کو ٹرین کرتا ہے اور ہمارے یہاں بھیجتا ہے، ہم نے اس کو بھی ہٹ کیا۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان نے ہٹ کیا ہے، اور ہر ایکشن کو ہم نے ویژول ایویڈنس کے ساتھ ٹی وی پہ دکھایا ہے۔ اس وقت پاکستانی میڈیا نہیں کہہ رہا ہے، آپ گلوبل میڈیا کی پلس دیکھ لیجیے۔ اور یہ جو اتنی جلدی انٹرنیشنل موبلائزیشن ہوئی ہے، یہ اسی لیے ہوئی ہے کہ پہلے خیال کیا جا رہا تھا کہ انڈیا بھاری رہے گا اس صورتحال میں، بٹ الحمدللہ صورتحال اس کے برعکس رہی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں ہم اب بالکل پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہیں، سو یہاں سے اب کہاں؟ کیونکہ ایک چیز ہے جو پیچھے پڑی ہوئی ہے اور وہ ہے ابینس آف انڈس واٹر ٹریٹی۔ سو پاکستان کی اب اتنی مستحکم پوزیشن ہے کہ اب ذرا بھارت کو لے کر آئے، اس پہ بات کرے کہ آپ نے جو بگاڑ پیدا کیے ذرا سے پیچھے ہٹ جائیں اب۔ جی ہماری پوزیشن بھی بہت مستحکم ہے اور ہمارے پاس بارگیننگ چپس بھی ہیں، تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان ول بی ایبل ٹو میک انڈیا ریورٹ آن دا انڈس واٹر ٹریٹی۔ وہ تو ہمارا کور ایشو ہے، لیکن ہمیں یہ بھی بات باور کرانی ہے کہ جو ہر 2 سال بعد انڈیا کو سمجھیے بخار اٹھتا ہے نا پاکستان پر انگلی اٹھانے کا، کچھ کر کے الزام لگانے کا تاکہ مودی صاحب الیکشن جیت لیں، میرے خیال ہے اس کو بھی بریک لگنا چاہیے۔ اور اوور آل پاکستان نے یہ تو اسٹیبلش کر لیا کہ انڈیا جھوٹ بولتا ہے، یہ بات تو بالکل اسٹیبلش ہو گئی، ناٹ جسٹ ان دا ریجن بٹ انٹرنیشنلی، گلوبلی۔ تھینک یو سو مچ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔